السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو 12 مہینوں کی نفلی عبادت میں سے ماہ شعبان کی نفلی عبادت، فضیلت و وظائف کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اسلامی سال کے 8ویں مہینے کا نام شعبان معظم ہے، جو بڑی فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس مبارک مہینے کی فضیلت کا بہت ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسا ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن پاک کی فضیلت اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان المبارک کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ شعبان معظم کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس کی طرف سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح سے پیش ہوں کہ میرا روزہ ہو۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اس مہینے میں اپنی نیتیں اچھی رکھو، انہیں خوبصورت بناؤ۔ شعبان کا چاند۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے اور مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسکین اور غریب مسلمانوں میں بھی روزے رکھنے کی سخت پیدا ہو جائے۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے، جس پر حد قائم ہونا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، باقی مجرموں کو آزاد کر دیتے۔ سوداگر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنا قرضہ وصول کر لیتے، اور جب رمضان المبارک کا چاند ان کو نظر آ جاتا تو تمام دنیاوی کاموں سے فارغ ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ نفلی روزے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو سال کے کسی مہینے میں رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ رجب اور رمضان کے اس درمیانی مہینے سے غافل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال لائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل بارگاہ الہی میں لایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بغیر روزے کے نہیں رہیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ہم کہتے اب آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں اکثر بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان کے مہینے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں مرنے والوں کے نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ آدمی سفر میں ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ لیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح مسلسل روزے رکھتے تھے، یعنی ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے کہ ہم خیال کرنے لگتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ دار نہ ہوتے تو ہم خیال کرتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے روزے بہت زیادہ محبوب تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ سال کے باقی عرصے میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر اس مہینے میں دے دیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ایسی حالت نقل کر کے دیا جائے کہ میرا روزہ ہو۔ پہلی شب۔ شعبان کے مہینے کی پہلی شب کو جو کوئی 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار ثواب حاصل ہوگا۔ جو کوئی اس مہینے کی پہلی شب کو نماز عشاء کے بعد
4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ ثواب لکھتا ہے۔ 2 رکعت نفل، جو کہ شعبان کے مہینے کی پہلی شب نماز تہجد کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور رکوع و سجود میں معمول کی تسبیح پڑھنے کے بعد یہ کہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان خالق النور سبحان من هو قائم على كل نفس بما کسبت، تو پروردگار عالم اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ 12 رکعت نوافل، شعبان معظم کی پہلی تاریخ کو نماز عشاء کے بعد جو کوئی 12 رکعت نوافل 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی فرمائے گا، اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پہلا جمعہ، شعبان کے مہینے کے پہلے جمعۃ المبارک کو جو کوئی نماز مغرب کے بعد نماز عشاء سے پہلے 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی سلامتی اور ترقی عطا فرمائے گا۔ 4 رکعت نوافل، شعبان کے مہینے کے پہلے جمعے کی شب نماز عشاء کے بعد جو کوئی 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ 8 رکعت نوافل، جو کہ شعبان کے مہینے کے پہلے جمعے کی شب نماز عشاء کے بعد 8 رکعت نفل نماز ایک سلام سے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اس نفل نماز کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بخشے تو بفضل باری تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا ہوگی۔ 14 شعبان المعظم، جو کہ شعبان کے مہینے کی 14 تاریخ کو نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ اسے گناہوں کی معافی عطا ہوگی۔ افطاری کے وقت، جو کوئی شعبان معظم کی 14 تاریخ کو روزہ رکھے اور افطاری کے وقت سے پہلے چند منٹ تک باوضو حالت میں 40 مرتبہ یہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تو پروردگار عالم اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا۔ نماز عشاء کے بعد، شعبان کی 14 تاریخ کو نماز عشاء کی ادائیگی سے قبل جو کوئی 8 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو پروردگار عالم اسے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اگر آپ نے ہمارے چینل ورلڈ وائڈ انٹرسٹ کو ابھی تک سبسکرائب، لائک یا شیئر نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ ہماری اگلی ویڈیو 15ویں شب کی فضیلت شب برات، شعبان معظم کی 15ویں شب کو عبادت کرنا۔ جزاک اللہ، دعاؤں کی درخواست۔